قرآن پاک کی تقریباً صورتوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں کیا ہیں؟ قرآن کریم اللہ کی آیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بہت ساری اللہ کی آیتیں ہیں۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، دن رات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جب ان کی چمڑیاں پک جائیں گی انہیں دوسرے چمڑے بدل دیے جائیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ اور زیادہ عذاب کو چکھ سکیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالی زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ کی آیتوں کا جھٹلانے والا جہنم کا مستحق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جہنم تیار کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے، جہنم تیار کی ہے۔ ان آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہنم پر ایمان قرآن کریم پر ایمان مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جہنم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جہنم کا انکار کر کے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ جہنم کا اقرار ایمان میں سے ہے، آخرت پر ایمان میں سے ہے۔ جہنم کا انکار کرنے والا کافر ہے، وہ شخص جہنم کا مستحق ہے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، حقیقی کامیابی اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی شخص کامیاب ہے۔ جہنم سے بچا لیا جانا، جہنم سے نجات پانا اتنی بڑی کامیابی ہے، جسے جہنم سے نجات مل جائے گی وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ اتنا کسی اور کو نہیں دیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا، پھر اسے جہنم سے نکلنے کی توفیق دی جائے گی۔ گنہگار تھا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے وہ جہنم سے نکلے گا۔ جہنم سے نکلنے میں کامیاب ہونے کے بعد جہنم کی طرف مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منکی وَأَعْطَانِي مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ کی تعریف ہے جس اللہ نے مجھے تیرے شر سے بچا لیا، تجھ سے بچا لیا، اور اللہ نے مجھے تجھ سے بچا کر اتنا کچھ دے دیا کہ اتنا ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسے ابھی کچھ بھی ملا نہیں ہے، اسے صرف جہنم سے بچایا گیا ہے۔ جہنم سے بچا لیا جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ جہنم سے بچنے کے بعد وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے جہنم سے بچا کر اتنا کچھ دے دیا ہے کہ اتنا ساری دنیا میں کسی کو ملا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، جہنم سے بچا لیا جانا جتنا سب سے بڑی نعمت ہے، بالکل اسی طریقے سے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، جہنم کا سب سے کم عذاب
اتنی بڑی پریشانی ہے، اتنی بڑی تکلیف ہے، اتنا بڑا عذاب ہے کہ آدمی سوچے گا کہ مجھے جو عذاب دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں وہ عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا سب سے کم عذاب جسے دیا جائے گا، پوری حدیث آگے آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پیروں کے نیچے جہنم کے 2 انگارے رکھے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، پک رہا ہوگا۔ اسے جہنم کا سب سے نچلے درجے کا، سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، لیکن عذاب کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے بڑا عذاب اسے ہی دیا جا رہا ہے۔ جہنم سے بچا لیا جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ جہنم کا سب سے کم تر عذاب پانے والا یہ سمجھے گا کہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب اسے ہی دیا جا رہا ہے۔ جب جہنم اللہ کا عذاب ہے، اللہ اس سے ڈرا رہا ہے، تو تمام بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے کانپیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ جنت خواہش کرنے کی چیز ہے، اس میں تڑپ لگانے کی چیز ہے۔ جنت میں آدمی خواہش رکھے، اللہ سے امید کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بتائی ہے، یرجون رحمتہ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ ان کتابوں کی طرف نہ دیکھیں جس میں من گھڑت واقعات لکھے گئے ہیں، اور ان کتابوں کو مسجدوں میں داخل کیا گیا ہے، قرآن کریم سے بڑھ کر ان کتابوں کو پڑھا جاتا ہے۔ ان من گھڑت واقعات میں کچھ واقعات ایسے لکھے ہیں جس میں جنت اور جہنم کی شان کو کم کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم اور اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ ان من گھڑت واقعات سے بھری ہوئی کتابوں میں یہ واقعے لکھے ہوئے ہیں کہ رابعہ بصری ایک ہاتھ میں لوٹا اور دوسرے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لے کر نکلیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا سوچتی ہوں جنت کو آگ لگا دوں، اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کہنے لگی ہم نے دیکھا کہ لوگ اللہ کی عبادت یا تو جنت کی لالچ میں کرتے ہیں یا تو جہنم کے عذاب سے ڈر کر کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے نہیں رہے۔ اللہ سے محبت کر کے عبادت کرنا چاہیے، اس لیے ہم جنت کو جلا دیں گے، جہنم کو آگ لگا دیں گے۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں خواہش رکھتے ہیں، اس کی امید کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور یہی اہل ایمان کی صفت ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، کیونکہ اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے جنت کی خواہش رکھنا، کیونکہ اللہ کی جنت اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں خواہش رکھنا عین ایمان ہے۔ جو واقعات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گھڑے جاتے ہیں، ان واقعات کی طرف آدمی توجہ نہ دے۔ خوف اور امید، اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کے رحمت کو پانے کی امید، دونوں پرندے کے 2 بازو کی طرح ہیں۔ جیسے ہی کوئی بازو کٹ جائے گا، پرندہ پرواز نہیں کر سکے گا، پرندہ اڑ نہیں سکے گا۔ اسی طریقے سے خوف اور امید
مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے دو بازو کی طرح ہیں، دونوں بازوؤں کا بیلنس صحیح ہونا چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعام سے نوازے گا۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جس پر چاہے رحم کر کے، اس کی غلطیوں کو معاف کر کے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ جو لوگ نافرمان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کے ساتھ ان لوگوں کے حق میں جہنم کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جماعت کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا اور دوسری جماعت کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جنت اور جہنم کے جو فیصلے ہوں گے میدان محشر میں، نامہ اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے، جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہوں گے، کتاب پاک میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہے گا وقفوہم انہم مسئولون، انہیں رکاؤ، انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھا جانا ہے، ان سے کچھ باتیں پوچھی جانی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای وقفوہم حتی یسألوا عن اعمالہم، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا ان لوگوں کو رکاؤ، جانے مت دو، ان کو ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَقْوَالِهِمْ، جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الَّتِي صَدَرَتْ عَنْهُمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا، ان سارے اعمال کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا جو دنیا کی زندگی میں وہ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہراؤ، رکاؤ، ان سے کچھ پوچھا جانے والا ہے۔ اے احبسوا انہم محاسبون، یعنی ان کو روکے رکھو، ان کا حساب لیا جانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا جائے گا ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے، کوئی تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں سب سے پہلا سوال انسان کو اس کے ساتھیوں کے بارے میں کیا جائے گا، جن کے بارے میں آدمی سوچتا ہے میری ہر مشکل اور خوشی میں فلاں میرا ساتھ دے گا، فلاں میرے ساتھ ٹھہرے گا۔ یہ غرور انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف جو کھینچ کر لے جاتا ہے، سب سے پہلا سوال اسی کے بارے میں ہوگا، ما لکم لا تناصرون، آج تمہاری مدد کوئی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جو دوست کل تمہاری مدد کے لیے مدد پر تلے ہوئے ہوتے تھے، آج وہ کہاں چلے گئے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ سب کے سب آج اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں گے، خود کو وہ سب کے سب سلنڈر کر دیں گے، اللہ کے حکم کے تابع کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، جہنم کے فیصلے سنائے جائیں گے، ان کے کرتوتوں کے بارے میں اہل جہنم سے سوال کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس سخت بیڑیاں ہیں، ہمارے پاس سخت بیڑیاں ہیں، وجحیما، اور جہنم کی دردناک عذاب ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ان لوگوں کو پکڑو، ان لوگوں کو بیڑیاں پہنا دو،
ان لوگوں کو جکڑ دو، ان لوگوں کو بیڑیوں میں باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر انہیں جہنم کے اندر داخل کر دو، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ایسی بیڑیوں کے اندر انہیں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز کی ہے۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور غسلین کے سوا کوئی کھانا نہیں ہے۔ غسلین کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم آگے بیان کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جہنم کا فیصلہ سنائے گا، حساب و کتاب لے گا، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر اس کے بعد جہنم کی بیڑیوں میں جہنمیوں کو جکڑ دیا جائے گا، اس کے بعد انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیسی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایسی جہنم جس کی بڑائی، جس کی چوڑائی، جس کے حجم کا اندازہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بجہنم یومئذ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، جس جہنم سے اللہ ڈراتا ہے، جس عذاب کی اللہ دھمکی دیتا ہے، نافرمانوں کے لیے اللہ نے جو جہنم تیار کر رکھا ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی شرارت اور اس کی خطرناکی کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بجہنم یومئذ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اسے 70,000 لگامیں لگی ہوئی ہوں گی، مع کل زمام 70,000 ملک، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، یجرونہا، اور جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ فرشتے، فرشتوں کی عظمت، فرشتوں کی بڑائی کا کیا بیان! اللہ کا ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے افق کے کنارے کو بھرا ہوا ہے۔ اتنے عظیم فرشتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کی لگی ہوئی 70,000 لگاموں میں سے ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، اور جہنم، اس کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، بہت زیادہ بھر دیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی جہنم کہہ رہی ہوگی، حل من مزید۔ اللہ فرماتا ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی، حل من مزید، کیا اور زیادہ ہے، کیا اور زیادہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت اور جہنم میں بحث چڑھ گئی، جنت اور جہنم میں آپس میں بحث ہوئی، فقالت النار اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین، تو جہنم نے کہا، گھمنڈ کرنے والے، اہل جبروت، وہ لوگ جو طاقت کے نشے میں چور تھے، مجھ میں بھرے جائیں گے۔ وقالت الجنہ، جنت نے کہا، ما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقتهم، میرا کیا حال ہے، مجھ میں تو صرف کمزور قسم کے، معاشرے کے گرے ہوئے لوگ ہی داخل کیے جاتے ہیں۔ آج جس عزت کے لیے، جس کبریائی کے لیے، جس جبروت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں ایسے ہی لوگوں کے داخل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، جن لوگوں کو
معاشرے میں گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، ایسے لوگ زیادہ جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے کہا انت رحمتی ارحم بک من اشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں۔ وقال للنار انت عذابی اعذب بک من اشاء من عبادی، اللہ نے جہنم سے فرمایا تو میری پکڑ ہے، تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا مِلْؤُهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک کو جنت اور جہنم دونوں کو قیامت کے دن بھر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئ، جہاں تک جہنم کی بات ہے جہنم بھرے گی نہیں، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جہنم کہہ رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، کیا اور زیادہ ہے، کیا اور زیادہ ہے، حتی یضع رجلہ فتقول قطن قطن، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم پر اپنا پیر رکھ دے گا تو اس وقت جہنم کہے گی کہ اب کافی ہے، اب کافی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا، جنت جنتیوں کو داخل کرنے کے بعد بھی اور زیادتی کا مطالبہ کرے گی، جنت میں اور جگہ رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرنے کے لیے اور بہت سارے بندوں کو پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق بنا دی جو بغیر کسی عمل کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن جہنم میں جگہ باقی رہ گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کسی کو پیدا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیر جہنم کی پشت پر رکھ دیا، یہاں تک کہ جہنم بھر گئی۔ میرے محترم بھائیو، جس جہنم کا بیان ہو رہا ہے یہ جہنم مختلف قسم کے عذابوں سے بھری ہوئی ہے، آگ سے بھری ہوئی ہے اور طرح طرح کے عذابات سے بھری ہوئی ہے۔ جس آگ سے اس جہنم کو بھرا گیا ہے وہ آگ دنیا کے آگ جیسی آگ نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری یہ آگ جسے تم جلاتے ہو جہنم کے آگ کے بنسبت اس کی گرمی 70واں حصہ ہے، جہنم کے آگ کی بنسبت اس دنیا کے آگ کی گرمی 70واں حصہ ہے۔ قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کی گرمی کے برابر بھی اس میں گرمی ہوتی تو یہ بھی عذاب کے لیے کافی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علیہن ب69 جزءا، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرمی والا بنایا ہے، کلہن مثل حرہا، ان میں سے ہر ایک حصہ دنیا کی آگ کے برابر زیادہ تیز ہے۔ جہنم کا عذاب اتنا کڑا اور اتنا دردناک عذاب ہے کہ جہنم کا صرف ایک غوطہ، جہنم کے اندر صرف ایک مرتبہ کسی کو داخل کر کے نکال دیا جانا دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک ایسے جہنمی کو لایا جائے گا جسے دنیا میں رہنے تک ساری نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جہنم میں صرف ایک غوطہ لگایا جائے گا. ثم یقال یا ابن آدم، پھر نکال کر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بچے، هل رأیت خیرا قط، کیا تو نے کبھی خیر اور بھلائی نام کی کوئی چیز دیکھی ہے؟ هل مر بک نعیم قط، کیا تجھ سے کبھی کسی نعمت کا سامنا بھی ہوا ہے؟ فیقول لا واللہ یا رب، کہے گا کہ اے اللہ میں نے کبھی کوئی نعمت نام کی چیز دیکھی ہی نہیں ہے. جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا جنہیں حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جنت کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. اللہ کے عذاب سے آزاد ہو کر جہنم کی طرف ہم اپنے قدم بڑھا رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ نادان کوئی نہیں ہے. وہ جہنم جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم، فرماتے ہیں ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفہ، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا. فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَىٰ قَهْرِهَا، وہ برابر 70 سال سے جہنم میں گر رہا تھا اور آج جا کر وہ جہنم کی تہ کو پہنچا ہے. یہ جہنم کی گہرائی ہے، یہ جہنم کا عذاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے. جہنم اتنی زیادہ گرمی ہے کہ جہنم خود جہنم سے پریشان ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی. فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، جہنم نے کہا کہ اے اللہ میرا بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے. فأذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک گرمی میں ایک سردی میں. فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمحریر، گرمی کی شدت جو تمہیں محسوس ہوتی ہے وہ اسی سانس کا نتیجہ ہے. ٹھنڈی کی شدت تمہیں جو محسوس ہوتی ہے جہنم کی اسی سانس کا نتیجہ ہے. جس طریقے سے جہنم میں اللہ نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ٹھنڈی کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، جو آگ کے عذاب سے زیادہ خطرناک قسم کا ہے. اہل علم کہتے ہیں ٹھنڈی کے اس عذاب میں جیسے ہی بندے کو ڈالا جائے گا، ٹھنڈی کی شدت سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائیں گی. وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ان للطاغین لشر مآب، سرکشوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے. یصلونہا، جس میں انہیں ڈالا جائے گا. فبئس المہاد، کتنا برا ٹھکانہ ہے. ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق، یہ آؤ آ کر کھولتا ہوا پانی اور غساق یعنی جہنمیوں کا پیپ چکو. وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عذابات جہنم میں تیار کیے گئے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وآخر من شکلہ ازواج،
اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عذابات ہیں، یعنی الوان من العذاب، عذاب کی مختلف شکلیں جو جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ جہنم، اس کی گرمی، اس کی آگ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم جو شرارے پھینکتی ہے، جو چنگاریاں پھینکتی ہیں، وہ کالقصر، محلوں کے مانند ہیں، بڑے بڑے محلوں کی طرح ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا کاصول الشجر العظام، جو چنگاریاں جہنم سے نکلتی ہیں دنیا کے بڑے بڑے تناور درختوں کے مانند ہوں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کالقصور والمدائن، بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے بستیوں کی طرح ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کالقصر العظیم، جہنم کی ہر چنگاری بڑے محل کے مانند ہوگی، بلکہ اللہ نے فرمایا کأنہ جمالۃ صفر، وہ بالکل پیلے پیتل کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں کے مرتبات کے حساب سے جہنم کے بھی اللہ نے مرتبے رکھے ہیں، جہنم کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درکات اور مختلف گڑھے اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے نچلا گڑھا تیار کر کے رکھا، اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے کم عذاب جسے دیا جائے گا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان احول اہل النار عذابا من لہ نعلان، جہنم کا سب سے کم تر عذاب جسے دیا جائے گا اسے 2 جوتیاں دی جائیں گی، وشراکان من نار، جہنم کی 2 جوتیوں کے بار دیے جائیں گے جو اس کے پیروں کے نیچے رکھے جائیں گے، جمرتان یغلی منہما دماغہ، جہنم کی صرف 2 چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، جہنم کے 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، آگ کے شعلے جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، کما یغلی المرجل، جیسے کہ ہانڈی میں کوئی پکنے والی چیز کھولتی ہے، ما یرى ان احدا اشد منہ عذابا وانہ لاہونہم عذابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے کڑا، جہنم کا سب سے بڑا اور جہنم کا سب سے سخت عذاب اسے دیا جا رہا ہے، جبکہ جہنم کا سب سے کم عذاب اسے ہو رہا ہوگا۔ جہنم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دروازے بنائے ہیں، جہنم کی وادیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان تمام کے وعدے کی جگہ، ان تمام کا ٹھکانہ جہنم ہے، لَهَا 7 أبواب، جس کے 7 دروازے مقرر کیے گئے ہیں، 7 دروازے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بنائے ہیں۔ یہاں پر اہل علم ایک عظیم بات بیان کرتے ہیں، بڑی بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ جہنم اللہ کا عذاب ہے، جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے اور جہنم کے اللہ نے 7 دروازے رکھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے بڑی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جہنم کے 8 دروازے ہیں، بعض اہل علم نے ان کے نام بیان کیے،
ایک کا نام جہنم ہے تو دوسرے کا نام سعیر ہے، ایک اور کا نام لظا، ایک اور کا نام حطمہ، ایک اور کا نام سقر، ایک کا نام جحیم اور ایک کا نام حاویہ ہے، جس کی مختصر تفصیل ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطمہ کسے کہتے ہیں تم کیا جانو؟ نار اللہ الموقدہ، حطمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اہل علم کہتے ہیں سمیت النار بالحطمہ لأنہا تحتم کل شیء، جہنم کا نام حطمہ رکھا گیا ہے، اور حطمہ کے معنی ہوتے ہیں توڑ پھوڑ کرنے والی، کیونکہ جو چیز جہنم میں ڈالی جائے گی وہ چیز توڑ دی جائے گی، پھوڑ دی جائے گی، اس چیز کو کچل دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ سیدھے دلوں تک پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کا ایک نام سقر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ، سقر کو کیا جانو؟ لا تبقی ولا تذر، نہ تو کوئی چیز بچاتی ہے نہ تو کسی چیز کو چھوڑتی ہے۔ لواحۃ للبشر، چمڑوں کو جھلا دیتی ہے۔ علیہا 19، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نگہبانی کے لیے 19 فرشتوں کو مقرر کیا۔ لواحۃ للبشر، اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تحرق بشرۃ الانسان، انسان کے چمڑے کو جلا کر جھلسا دے گی۔ بعض مفسرین نے کہا آگ کی صرف ایک لپٹ چمڑے کو ایسے کالا کر کے چھوڑ دے گی جیسے کوئی اندھیری رات ہو۔ اسی طریقے سے جہنم کا ایک نام ہے لظا، اللہ فرماتا ہے کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، وہ تو شعلوں والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، ایسی تیز اور ایسی سخت ہے جو چہرے اور سر کے چمڑے کو جھلسا کر نکال دے گی۔ تدعو من ادبر وتولا، پکارے گی ہر وہ شخص کو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر اپنی پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ وجمع فاوعى، اور چیزوں کو جمع کر سنبھال کر رکھتا ہے، گویا کہ اسے اسی دنیا میں رہنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ سارے بیانات کس کے لیے ہیں؟ قرآن کس سے کہہ رہا ہے؟ انہی لوگوں سے جو دنیا میں اس طریقے سے منہمک ہو گئے، دنیا میں اس طریقے سے جڑ گئے، گویا کہ انہیں ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، جبکہ ہر دن ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے ان ہاتھوں سے بہت سوں کو قبروں میں اتارتے ہیں، ان کے انجام کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، یا تو جنت میں جائیں گے یا تو جہنم میں جائیں گے، کل ہمارا بھی وہی ٹھکانہ ہونا ہے۔ تو اس دن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لظا یعنی شعلوں والی آگ، تدعو من ادبر وتولا، ہر اس شخص کو پکارتی ہے جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے اپنی پیٹھ موڑ کر جمانے میں، جوڑنے میں، سجا کر رکھنے میں لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کا ایک نام ہے الہاویہ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان ہلکا ہو جائے گا۔ کس کا میزان ہلکا ہوگا؟ آدمی کا میزان آدمی کے جسم کے حساب سے بھاری اور ہلکا نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درخت پر تھے، بہت دبلی پتلی پنڈلیاں تھیں، ہوا کے زور سے درخت پر ہل رہے تھے۔ صحابہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حالت پر ہنسی آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من دقت ساقیہ، عبداللہ بن مسعود کی دبلی پتلی پنڈلیوں پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم یہ دبلی پتلی پنڈلیاں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ آدمی کا وزن
آدمی کے عمل کے حساب سے ہوتا ہے، آدمی کے جسم کے حساب سے نہیں، آدمی کے مال کے حساب سے نہیں، پراپرٹی کے حساب سے نہیں، جاب کے حساب سے نہیں، دنیا میں پائی جانے والی عزت، جاہ و جلال کے حساب سے نہیں، بلکہ آدمی کے اعمال کے حساب سے ہوتا ہے۔ جس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، جس کا میزان ہلکا ہوگا، اللہ فرماتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جانتے ہو ہاویہ کسے کہتے ہیں؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے صرف آگ نہیں کہا، دہکتی ہوئی آگ کہا، یعنی آگ کی اتنی تپش کہ اس کے بعد پھر دوسری تپش کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، آگ کی انتہائی تپش۔ اسی طریقے سے جہنم کا ایک نام ہے الویل، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپنے اور تولنے میں کمی زیادتی کرتے ہیں۔ ویل کیا ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدید فی اصل جہنم، ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے جو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہے، جس میں جہنمیوں کا پیپ جمع ہوگا۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں واد فی جہنم، جہنم کی ایک وادی ہے، لو سیرت فیہ الجبال لماعت، اگر اس وادی کے اندر پہاڑوں کو بھی ڈال دیا جائے تو پگھل جائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو کر شہوتوں میں پڑ جاتے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر کچھ ایسے لوگ بعد میں آئے جنہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا اور شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ لوگ بڑے نقصان کا سامنا کریں گے، بڑا نقصان انہیں اٹھانا ہوگا۔ یلقون غیا، اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا خسارہ اٹھانا ہوگا۔ امام قتادہ فرماتے ہیں بڑی تکلیف اٹھانی ہوگی، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کا کھانا سب سے زیادہ بدبودار اور خطرناک، جس کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم کے عذاب کو دگنا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جسے جہنم میں ڈالے گا اس کے جسم کو بہت زیادہ بڑا کرے گا۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ضرس الکافر او ناب الکافر مثل احد وغلظ جلدہ مسیرۃ ثلاث، کافر کا دانت یا کافر کا داڑھ جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے احد پہاڑ کے برابر کا کر دیا جائے گا۔ جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے جہنمی کی چمڑی کو اتنی موٹی کر دی جائے گی کہ 3 دن کی مسافت اسے طے کرنے میں لگے گی، تاکہ اس کا عذاب بڑھے، عذاب کے اندر زیادتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ما بین منکبی الکافر فی النار مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع، جہنم میں ڈالے جانے والے جہنمی کے دونوں بازوؤں کے درمیان کا فاصلہ تیز رفتار سوار اگر طے کرنا چاہے تو اسے 3 دن لگ جائیں گے۔
اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، قرآن پاک میں اللہ نے اس عذاب سے ڈرانے کے لیے، اس عذاب سے اپنے بندوں کو بچانے کی ترغیب دلانے کے لیے جہنمیوں کے کھانوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایسا کھانا تیار کر کے رکھا ہے جو حلق میں جا کر اٹک جائے گا، نہ تو نگل سکے گا جہنمی، نہ تو اسے انگل سکے گا۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، غصہ والا عذاب، يَنْشِبُ فِي الْحَلَقِ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَخْرُجُ، حلق میں داخل تو ہو جائے گا لیکن اس کے بعد نہ اندر جائے گا نہ تو باہر آ سکے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے جہنم کا ایک درخت تیار کر رکھا ہے جو ان کی غذا بنے گی۔ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ، یہ ٹھکانہ زیادہ بہتر ہے جو جنت کا ہے، جس میں مختلف قسم کے کھانے، مختلف قسم کی بیویاں، مختلف قسم کے خیمے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، ہر طریقے کی نعمتیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت زیادہ بہتر ہے۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، زقوم کا یہ درخت ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش کے طور پر بنایا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی جڑوں سے نکلتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس درخت کی شاخیں گویا کہ شیطان کا سر ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی سے کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کے اس درخت کا تذکرہ کیا تو بعض کفار نے ایمان لانے کے بجائے مذاق اڑاتے ہوئے کہا جہنم جس کے بارے میں محمد بیان کرتے ہیں کہ آگ ہوگی، پھر وہی کہتے ہیں کہ اس میں درخت بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہنم کے درخت زقوم کو بیان کیجئے، جسے ایمان ہوگا وہ ایمان لائے گا، جسے اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں ہوگا وہ اس کا انکار کرے گا۔ یہ درخت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم جو کہ گنہگاروں کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، کھولتے ہوئے تیل کے مانند ہوگا، جو جہنمیوں کے پیٹ میں کھول رہا ہوگا، کغلی الحمیم، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، یہاں پر جہنمیوں کے لیے کوئی مددگار نہیں، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے سوائے غسلین کے، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جسے گنہگاروں کے سوا دوسرا کوئی نہیں کھائے گا۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا سب سے غلیظ اور سب سے گندا کھانا ہے جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کھانا جہنمیوں کے پیپ، جہنمیوں کے خون اور جہنمیوں کے پسینے سے بنا ہوا ہوگا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، جہنمی نہ تو جہنم میں کوئی ٹھنڈی چیز دیکھیں گے نہ تو انہیں کوئی پینے کی چیز ملے گی، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور سوائے غساق یعنی جہنمیوں کے پیپ، خون، پسینے اور آنسوؤں سے بنی ہوئی سڑی اور بدبودار غذا کے جو انہیں جہنم میں دی جائے گی۔ میرے محترم بھائیو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے واضح الفاظ میں من ورائہ جہنم،
اس کے پیچھے جہنم ہے۔ یسقا من ماء صدید، جہاں پر پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یتجرعہ، جسے زبردستی پینے کی کوشش کرے گا، لا یکاد یسیغہ، اسے پی نہیں پائے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے موت آتی ہوئی محسوس ہوگی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مر بھی نہیں پائے گا۔ یہ جہنم کا عذاب ہے۔ یأتیہ الموت من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وما هو بمیت، وہ مر بھی نہیں پائے گا، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اللہ فرماتا ہے اس کے علاوہ بھی دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ دوسرے جگہ پر اللہ فرماتا ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا حمیم، اہل علم کہتے ہیں کھولتا ہوا پیتل جسے پگھلایا گیا ہے، تانبا جسے گلایا گیا ہے، وہ جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا، کیونکہ دنیا کی ساری چیزوں میں تانبا اور پیتل یہ دو ایسی چیزیں ہیں جسے گلانے کے بعد سب سے زیادہ گرم اور سب سے زیادہ تاب والے ہوتے ہیں، یہ جہنمیوں کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ یُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، جو کہ ان کے پیٹ کے اندر کی ساری چیزوں کو اور ان کی چمڑیوں کو جلا دے گا، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور انہیں جہنم کے اندر لوہے کے کیلوں سے ٹھوک کر رکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، کیا تمہارے پاس وہ خبر آئی ہے جو ڈھانک لینے والی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن بہت سارے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بہت سارا عمل بھی کیے ہوئے ہوں گے لیکن عمل ان کا صرف تھکا دینے والا ہوگا، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تصلی نارا حامیہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، تسقى من عین آنیہ، جہاں پر انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ اور کھولتا ہوا یہ چشمہ جسے قرآن میں عین آنیہ کہا گیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے مفسرین کہتے ہیں قد انتہا حرها وغلیانها، اتنا زیادہ کھولایا جائے گا، اتنا زیادہ کھولایا جائے گا کہ اس کے بعد اور زیادہ گرمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم بھائیو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے ایک اور کھانے کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کے لیے کھانے کے لیے ضریع کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شجرۃ من النار، یہ بھی جہنم کا ایک درخت ہے۔ بعض مفسرین نے کہا یہ زقوم ہی ہے، بعض مفسرین نے کہا نہیں، یہ ایک دوسرا درخت ہے جس کے اندر کانٹوں کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ زہر بھی ہوگا۔ جہنمیوں کے لباس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جو کفر کر کے مریں گے ان کے لیے آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے، يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، پھر اس کے بعد ان کے سروں پر کھولتا ہوا تانبا ڈالا جائے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کے پاجامے قطران یعنی تارکول کے بنے ہوئے ہوں گے۔ بعض اہل علم نے کہا نہیں بلکہ یہ پیتل کے ہوں گے جسے پگھلایا گیا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، اہل جہنم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں یقین آ گیا، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم جا کر نیک عمل کریں گے۔ جہنمیوں کی یہ تمنا، جہنمیوں کی یہ خواہش جہنم میں جانے کے بعد قرآن کے کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے، کہیں گے ربنا اخرجنا الى اجل قریب، اے ہمارے رب تھوڑی دیر کی ہمیں مہلت دے دے،
نجب دعوتک، تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، ونتبع الرسل، رسولوں کی پیروی بھی کر لیں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ فرمائے گا کیا تم اس سے پہلے قسم کھا کھا کر یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم کبھی زوال نہیں ہوگا، ہمیں کبھی کمی نہیں ہوگی، ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے جہنمی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری تباہی، ہماری شقا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ چکی ہے، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم مانتے ہیں کہ ہم گمراہ لوگ تھے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے، اگر دوبارہ ہم غلطی کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن جواب میں کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خاموش رہو، تمہیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب جہنمی یہ دیکھیں گے کہ دوبارہ دنیا میں جا کر نیک عمل کرنے کی تمنا اور خواہش کرنے کے باوجود انہیں کوئی راہ نہیں مل رہی ہے، تو کم سے کم عذاب میں کمی ہو جائے، یہ مطالبہ کرتے ہوئے جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، جو کفر کی زندگی گزارتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں جہنم کے داروغہ سے کہیں گے تمہارے رب کو آواز دے دو کہ ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو کم کر دے۔ قال اولم تک تأتکم رسلکم بالبینات، ان سے کہا جائے گا کیا ہمارے رسول واضح نشانیوں کو لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے؟ قال فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، تو ان سے کہا جائے گا اب پکارو، تمہاری پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جہنمیوں کو یقین ہو جائے گا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب ہم پکاریں خاموش رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جہنمی جنتیوں سے درخواست کریں گے کہ ہمارے اوپر جنت کا تھوڑا پانی سا ہی پھینک دو، تو جہنمی کہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اہل جہنم پر ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، جہنم کا عذاب اللہ نے جس قدر سخت تیار کر رکھا ہے، اس جہنم کی نگہبانی کے لیے اللہ نے ایسے ہی فرشتوں کو بھی مقرر فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے علیہا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس جہنم پر اللہ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو بہت ہی زیادہ سخت، بہت ہی زیادہ کٹھور، اور ایسے ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے جو کام انہیں دیا ہے اس کام کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد اللہ نے 19 بنائی ہے، اور یہ بھی اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ جہنم کا داروغہ، ان کا سردار فرشتہ، اس کا نام مالک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اسراء کی گئی، معراج کرائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو نماز پڑھائی۔ فلما فرغت من الصلاۃ قال قائل، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسی نے کہا، یعنی فرشتوں میں سے کسی نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مالک صاحب النار، یہ جہنم کے داروغہ فرشتے ہیں، فسلم علیہ، آپ انہیں سلام کریں۔ فالتفت الیہ فبدأنی بالسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو اس فرشتے نے خود ہی مجھ سے سلام کیا۔ میرے محترم بھائیو، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، بخاری اور مسلم کی ایک طویل حدیث کو مختصر طور پر بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے عذابات جو اللہ کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا،
ان عذابات کا تذکرہ ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں فرمایا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو اس خواب کو بیان کرے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بیان کیا، کسی نے خواب بیان نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انہو اتانی اللیلۃ آتیان، آج کی رات میرے پاس دو آنے والے فرشتے آئے، وَإِنَّهُمْ ابتعثانی، وہ دونوں فرشتے مجھے لے کر چل پڑے، انہما قالا لی انطلق وانی انطلقت معہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تو میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دونوں مجھے لے کر ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو آدمی لیٹا ہوا تھا، وَإِذَا آخَرْ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، جس میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہم تمام کے لیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے سرہانے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی چٹان تھی، فَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلُغُ رَأْسَهُ، وہ آدمی جس کے ہاتھ میں چٹان تھی اٹھا کر اس کے سر کو کچل دیتا تھا اس چٹان سے، پھر اس کے بعد وہ چٹان لڑک کر کچھ دور جا گرتی، وہ آدمی جا کر اس چٹان کو دوبارہ اٹھا لیتا، اٹھا کر جیسے ہی وہ اپنی جگہ پر پہنچتا تو جو آدمی لیٹا ہوا تھا اس کا کچلا ہوا سر پھر سے درست ہو جاتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا، یعنی ان دونوں فرشتوں سے، کہ یہ سبحان اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا انطلق انطلق، آپ آگے بڑھیں آپ آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانطلقنا، ہم پھر آگے بڑھے، فأتینا علی رجل مستلق لقفاہ، آ کر ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کو اس کی گدی کے بل لٹایا گیا ہے، فَإِذَا آخَرْ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اور اس کے سرہانے ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بہت بڑا ہک ہے، فَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحْدَ شِقَّيْهِ وَوَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَيْهِ إِلَىٰ قُفَاهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوہے کے اس کانٹے سے لیٹے ہوئے اس آدمی کے منہ سے گدی تک چیرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ناک سے گدی تک چیرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی آنکھ سے اس کی گدی تک چیرتا ہے، پھر اس آدمی کے دوسرے سمت میں آتا ہے، آ کر اسی طریقے سے تینوں جگہ سے گدی تک چیرتا ہے۔ اپنے چیرنے کا یہ کام یہ مکمل کیا نہیں ہوتا کہ اس کا دوسرا حصہ جیسے پہلے تھا بالکل ویسے ہی درست ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آپ آگے چلیں، تو چیرنے کا یہ سلسلہ اس آدمی کے ساتھ برابر چل رہا ہے۔ فانطلقنا فأتینا علی مثل التنور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم چلے یہاں تک کہ ہم آئے ایک بہت بڑے تنور کے جیسے کوئی چیز بنی ہوئی تھی، تو ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ اس میں جھانک کر دیکھو۔ میں نے دیکھا وہاں پر بہت ساری آوازیں آ رہی تھیں اور اس میں بہت سارے مرد اور عورتیں جو کہ سب کے سب برہنہ تھے، ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ انہیں اٹھا دیتی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ اوپر کو آ جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ سب کون ہیں؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آگے چلیں، یہاں تک کہ ہم آگے چلیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم ایک ندی کے پاس آئے، ایک نہر کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خون کے مانند سرخ اور لال تھی، اور اس خون کی ندی میں ایک آدمی تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے ندی کے کنارے ایک اور آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کے پاس بہت سارے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ تیرنے والا بڑی مشقت سے تیرتے تیرتے ندی کے کنارے تک پہنچتا تو کنارے پر جو آدمی کھڑا تھا
ایک بھاری پتھر دے کر اس کے منہ میں مار دیتا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ ندی کے درمیان میں چلے جاتا، اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال لی انطلق انطلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آگے بڑھیں آگے بڑھیں۔ فانطلقنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آگے بڑھے۔ فأتینا علی رجل کریہ المرأة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو بہت ہی زیادہ بھیانک شکل کا تھا، جتنا بھیانک تصور کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے بہت بڑی آگ تھی جسے وہ دھونک رہا تھا، اور اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلے، یہاں تک کہ آ کر ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت باغ دیکھا جس میں ہر طریقے کے درخت تھے، اور اس خوبصورت باغ کے اندر ایک بہت ہی لمبا آدمی جو ہے کھڑا تھا، اور وہ اتنا لمبا تھا کہ اس کی لمبائی کی وجہ سے اس کی گردن دیکھنا مشکل تک نظر آ رہا تھا، اور اس آدمی کے اطراف بہت سارے بچے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ آگے چلیں۔ یہاں تک کہ ہم آگے چلے، آ کر ہم نے دیکھا کہ ایک اور بہت بڑا اور بہت خوبصورت باغ ہے، اتنا خوبصورت باغ ہے کہ اتنے خوبصورت باغ سے زیادہ خوبصورتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اوپر چڑھیں۔ یہاں تک کہ ہم اوپر چڑھ کر آئے تو ہم نے ایک بہت بڑی بستی دیکھی جس میں بہت سارے محلات بنے ہوئے تھے، جس میں سے کچھ محل ایسے تھے جس کی ایک اینٹ سونے کی تو دوسری اینٹ چاندی کی تھی۔ یہاں تک کہ ہم اس شہر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ہم نے دروازہ کھلوایا، دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد ہم اس شہر میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد وہاں پر میں نے کچھ آدمیوں کو دیکھا جن کا آدھا جسم انتہائی خوبصورت اور آدھا جسم انتہائی بدصورت تھا۔ ان لوگوں نے جو میرے ساتھ تھے ان لوگوں سے کہا جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت ہے، جا کر اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ جا کر وہ لوگ اس نہر میں غوطہ لگا کر آئے تو وہ بہت ہی خوبصورت بن گئے۔ اس کے بعد ان دونوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، وَهَذَاكَ مَنزِلُكَ، اور یہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھی، وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ دودھ کے مانند سفید محل تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے، آپ ابھی اس میں اندر نہیں جا سکتے، لیکن آپ ضرور اس میں داخل ہو کر رہیں گے۔ میں نے ان دونوں سے کہا آج رات تم لوگوں نے مجھے گھمایا اور بڑی عجیب چیزیں دکھائیں، بتاؤ کہ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ کیا تھا؟ تو ان دونوں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ آدمی جسے آپ نے دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سرہانے ایک بہت بڑی چٹان لیے ہوئے کھڑا ہے، اور اس کے سر کو اس چٹان سے کچل رہا ہے۔ چٹان لڑک کر آگے جاتی ہے، جیسے ہی وہ چٹان اٹھاتا ہے پھر اس کا سر درست ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اسے کچلتا ہے۔ تو آپ نے جو اس آدمی کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے کہا فَإِنَّهُ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ آدمی تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس علم سے بے پرواہ ہو کر فرض نمازوں کو چھوڑ کر سویا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الرَّجُلَ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ رَأْسُ شِدْقَيْهِ إِلَى قُفَاهِ، اور جس آدمی کو آپ نے دیکھا کہ ایک کانٹے سے اس کی گدی تک اس کا منہ اور اس کی ناک اور اس کی آنکھیں پھاڑی جا رہی تھیں، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو من بیتہ فیکذب الکذبۃ تبلغ الآفاق، یہ وہ آدمی ہے جو اپنے گھر سے نکل کر جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلاتا تھا
جو پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، اور جن مردوں اور عورتوں کو آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، یہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں تھیں۔ اما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في النهر، جس آدمی کو آپ نے خون کی ندی میں تیرتا ہوا دیکھا، جسے پتھر سے مار کر اس کے منہ میں پتھر ڈال کر دوبارہ نہر میں بھیج دیا جاتا تھا، یہ سود خور تھا۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهَ الْمِرْأَةِ، اور جس آدمی کو آپ نے بڑی بھیانک شکل میں دیکھا، جو جہنم کی آگ کو اور بھڑکا رہا تھا اور اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وہ جہنم کے داروغہ فرشتے مالک ہیں۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، جس خوب لمبے آدمی کو آپ نے باغ کے اندر دیکھا، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ وَأَمَّا الْوِلْدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ، اور جو بچے آپ ان کے اطراف میں دیکھ رہے تھے، فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، یہ وہ سارے بچے تھے جو فطرت پر مر چکے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں کی اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی اولاد بھی، یعنی جو فطرت پر مری تھی۔ وَأَمَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرَ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحًا، اور جن لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عمل تو کیے لیکن کچھ عمل اچھے اور کچھ عمل برے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی اور انہیں جنت میں جانے کی اجازت دے دی۔ تو یہ بخاری کی طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیے جانے والے مختلف عذابات کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ جہنم کا مختصر سا بیان ہے، ورنہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جہنم کے بارے میں بہت ہی زیادہ تفصیل سے اور بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ہر آیت، جن میں سے ہر حدیث انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اس جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں، ان اعمال سے بچنے کی کوشش کریں جو آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان اعمال میں جو آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، سب سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے بارے میں آپ نے ابھی سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی دھمکی دی، جو شخص جانتے ہوئے بھی نماز سے غافل رہ کر سوئے گا، خصوصاً فرائض سے، ایسا شخص جہنم کا مستحق بنے گا۔ فرض زکوٰۃ کی ادائیگی سے کترانا، یہ بھی آدمی کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بیان فرمایا کہ ان کا خزانہ جو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، تپا کر ان کے چہروں کو، ان کی پیشانیوں کو جہنم میں اس سے داغا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نافرمانیاں کرنا، گناہوں کے کام کرنا، یہ آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص توحید کے ساتھ زندہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے سیدھے جنت میں داخل کرے گا، یا تو جہنم میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے اسے جہنم میں رکھا جائے گا۔ سزا پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو لوگ کفر کی زندگی گزاریں گے، شرک کے دلدل میں پھنسے رہیں گے، کفر اور شرک کی زندگی بسر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا،
جو لوگ کفر کی زندگی گزارتے ہیں، بدبختی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے، جہاں پر چیخ و پکار ہوگی، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رکھا جائے گا۔ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے وہ جہنم میں رہیں گے، سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم میں بڑی لمبی مدت تک رہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جہنمیوں سے کہا جائے گا النار مثواکم خالدین فیہا، جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، الا ما شاء اللہ، اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، جہنم اللہ کا عذاب ہے، ڈرنے کی چیز ہے، جہنم حق ہے، یہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے تیار کیا، پیدا کیا، بنائی گئی، اور کچھ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے جہنم کے مستحق ہوں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ اللہ کے عدل و انصاف کے تقاضے سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، جہنم سے اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو، ان تمام کو جن کا ہم پر حق ہے، اللہ جہنم سے آزاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہماری ذمہ داری سمجھ کر نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔